الصلاة خير من النوم والحي والعقرب والحدي والكلب العقور والفارة رواه البخاری فی کتاب الحج۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ابھی میں نے پیش کیا۔ اس سے قبل 1 یا 2 دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا ان جانوروں کے تعلق سے کہ جن جانوروں کو مارنا شریعت میں منع ہے، یعنی اسے قتل نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے۔ وہ ٹوٹل کتنے جانور بتائے تھے؟ 5۔ سب یاد ہے نا، بولنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ۔ 5 جانور ہے جسے نہیں مار سکتے، یعنی چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ہدہد ہے، اور ممولہ ایک چڑیا ہے، اور 5واں ہے میڈک۔ اب اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا، اس میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جسے قتل کرنا ہے، بلکہ اس کے مارنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ بیان کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں جو صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے پیش کیا، ان 5 جانوروں کا اللہ کے نبی نے نام لے کر بلائی کہ فاسق ہے، فویسق۔ یہ فویسق فاسق کی جمع ہے۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے خروج کرنا، نکلنا۔ تو چونکہ یہ حد سے آگے نکل جاتا ہے جانور، اور اس کے اندر شرارت، بدماشی اور ظلم زیادتی زیادہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ستانے کی کوشش کرتا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فاسق ہے جانور۔ ایسے جانور کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ راوی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 جانور فاسق ہے، ان کو حل کے اندر یا حل سے باہر حرم کے اندر جہاں بھی پاؤ مار دینا، یا حالت احرام میں بھی ہو۔ حاجی لوگ جو احرام کا کپڑا خاص طور پر پہنے رہتے ہیں، جو ایک کندھا کھلا رہتا ہے، اس حالت میں بھی اگر یہ جانور کوئی ملے نا تو مار دینا ہے۔ اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی تاوان نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ باقی جانور کی شکار کرنا منع ہے۔ مطلب چڑیا کی شکار کرنا، یہ گلیل کرنا، یا وہاں کے درخت، گھاس پہ پودے کاٹنا، اتنا بڑا محترم بشان ایریا ہے کہ وہاں پر شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ 5 جانور میں سے کوئی مل جائے تو مار دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ ایک العقرب، عقرب نے بچھو ڈنک مارتا ہو، یہ زہریلا جانور ہے، وہ کبھی پریشان کرتا ہو، اس سے انسان کو فائدہ نہیں، خیر نہیں ہے۔ اگر ملے موقع تو مار دینا چاہیے، نہ ملے بھاگ گیا تو بات الگ ہے، نہیں پایا گیا۔ لیکن پایا جائے، موقع ہو تو فوراً پہلی فرصت میں چاہیے کہ کسی طریقے سے اسے مار دے۔ اور دوسرا الحیہ، حی مانے سانپ۔ سانپ بھی یہ زہریلا جانور ہے، یہ بھی انسان کو ستاتا، یہ بھی ایک مضر ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے، یہ کیڑا، یہ اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ تو سانپ کو بھی جہاں چاہے مار دو، یہاں تک کہ نماز میں بھی اگر سانپ نظر آ جائے تو نماز توڑ کے مار سکتے ہیں۔ شریعت کا کیا کہتے ہیں قانون ہے، اور شریعت میں اس کی بات کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات کی آیت نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی سورہ مرسلات پڑھ کے سنا رہے تھے۔ یہ وہی سورہ مرسلات ہے جو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ نہ ہے کہ کون سی آخری نماز تھی اللہ کے نبی جو پڑھی زندگی؟ بتاؤ کتنے کو یاد ہے؟ زندگی کی آخری نماز جو اللہ کے نبی پڑھے، کون سی نماز؟ یہ تو سورہ کا نام سورہ مرسلات۔ نماز کون سی تھی؟ مغرب۔ ہاں، جزاک اللہ، مغرب کی نماز۔ دیکھو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، آپ نے اپنی زندگی میں آخری نماز مغرب کی نماز پڑھی تھی، اور اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کیا ہوا؟ سانپ نمودار ہوا، سامنے نظر آیا، کہیں سے آ رہا تھا، کسی بل سے پتہ نہ کہیں سے آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کہا جلدی مارو، پکڑو۔ تو اب صحابہ کرام لاٹھی ڈنڈا دیکھ رہے کہ مل ہی رہا ہے، کیسے مارو؟ لکڑی تلاش کرتے کرتے سانپ جو بل میں گھس گیا، پار گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ کہہ رہے تھے، سانپ کے شر سے تم بچ گئے، تمہارے شر سے سانپ بھی بچ گیا۔ دیکھو
تو یہاں پر اللہ کے نبی کیا اقتلوها، فوراً سے مارو، قتل کرو، نبی کا حکم صحیح، یہ بھی صحیح بخاری میں. تو بہرحال یہ دو جانور ہیں، سانپ اور بچھو. نمبر 3 والحدیہ، یعنی چیل اور اس کی جیسے قسم ایک کووا، دونوں کو مارنے کا ہے. غراب کا بھی ذکر ہے. یہ چیل سب سے اوپر اڑتا ہے، کافی ہوا اونچی ہوائی وہ جانور بھی ہے نا، مرغی کے چوزے کو، بچے کو یا چھوٹے چھوٹے بچے کو فوراً شکار کر لیتا ہے. وہ بھی پریشان کرتا ہے، جہاں کہیں بھی دیکھو مردار چیل آ جاتا سامنے نظر آ جاتا ہے. تو یہ اس سے بھی انسان کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور جانور کو بھی تکلیف ہے جو حلال جانور ہے. اس سے یہ بھی نقصان دینے والا ہے، یہ بھی فاسق ہے. تو چیل کو بھی جہاں پایا فوراً مار دینا، گولی سے تو گولی سے مارو، لاٹھی ڈنڈے سے بھی مار دو، موقع ملے تو، لیکن بچا کے، ایسا نہیں کسی انسان کو مار دو، اس کا حساب رکھنا. تو چیل کو بھی مارنا ہے اور کبوں کو بھی، غراب اس کو بھی مارنے کا ہے. اور اسی طریقے سے 5واں جانور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ چوہا جہاں کہیں ملے اس سے بھی مار دینا چاہیے. یہ تو اور پریشان ہے، خطرناک. یہ گھر میں سب کے گھر میں چوہا ہو جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے سمجھ رہا ہے، سامان کو برباد کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، کترتے رہتا ہے. پتہ نہیں اتنا باریک سا اس کے منہ میں اتنا باریک سا جو ہے دانت ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، انسان سے بھی زیادہ باریک. اور کیسے چیز مضبوط چیز کو کاٹنے چاہیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. لیکن چوہا جلدی سے پکڑاتا بھی نہیں، بہت تیزی سے بھاگتا ہو. بہرحال جیسے بھی ہو کوشش کرے جہاں تک ہو سکے کہ چوہا جہاں بھی نظر آئے مار دینا. اس کے بعد ایک جانور اور ہے جس کو مارنے کا حکم، وہ کلب العقور، وہ بھی صحیح بخاری میں. باولا کتا یعنی پاگل کتا جیسے بولتے ہیں نا، گلی گلی گھومتے رہتا ہے محلے میں، ایریا میں. وہ پاگل ہے، کبھی بھی انسان کے نقصان ہے. وہ کتا کاٹ لے گا، اس کا زہر پھیل جاتا ہے. اگر جلدی وقت پر انجیکشن نہ دلائے، دوا نہ دلائے تو ہو سکتا ہے موت کے گھاٹ میں چلے جائے. ہاں تو یہ باولا کتا جو ہوتا ہے جیسے کلب العقور، پاگل کتا، اس کو مار دینا چاہیے. عام کتے کو نہیں، عام کتے کو مارنے کا حکم نہیں ہے. اور ایک روایت اور بھی ہے، پتہ ہے ابو داؤد کے اندر، الکلب الاسود، کالا کتا، اس کو مارنے کا حکم. یہ شیطان ہوتا ہے، کالا کتا بالکل بلیک، یہ شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی بولے ابو داؤد کی حدیث میں. اور ایک دوسری حدیث میں، ایک روایت میں یہ بھی ہے، وہ بھی لے لو، ٹوٹل 7-8 جانور ہو جاتے ہیں. کیا ہے وہ؟ گرگٹ. بعض نے اس کو چھپکلی کہا ہے، بعض نے گرگٹ کہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ترجمہ کرتے ہیں چھپکلی کا، جو عام طور گھر پر رہتا ہے دیوار پہ. یہ چھپکلی کو بھی مارنے کا حکم ہے. صحیح مسلم میں روایت تو یہاں تک ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مار میں اگر تم چھپکلی کو مار دیے تو 100 نکلی. ایک بار میں، ایک بار جلدی مرتا نہیں، پھر بھی کوشش کرے ہو جائے تو اچھی بات نہیں کی. دیکھو یہ سب جانور کو مارنے کا حکم دیا ہے نا، اس میں علت ہے. یہ بہت شرارت ہی ہے، یہ بدماش قسم کے جانور سب ہے، فاسق کا اللہ کے نبی. یہ کچھ نہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں بدماشی رہتی ہے، اس کے اندر ہے نا برائی رہتی ہے، خیر کچھ نہیں. اس لیے ایسے جانور سے آدمی کو بچنا ہے، کیونکہ کبھی بھی انسان کے لیے اور کسی عام جانور کے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث ذریعہ ہے، اس لیے اس کو مار دینا چاہیے. دوبارہ یہ 7-8 قسم کے جانور ہے جس کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور 5 قسم کے جانور ہے جس کو نہ مارنے کا حکم دیا گیا. اتنا یاد رکھے. آج کا یہ 10 ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.